خروج 20 باب اس کی 17ویں آیت۔ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج جو خداوند نے ہمیں ٹاپک دیا ہے وہ ہے لالچ۔ ہم سب سے پہلے سیکھیں گے کہ لالچ کیا ہے، اور خداوند نے چاہا تو ہم اس کو پارٹس میں اور زیادہ سیکھیں گے۔ آج میں آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا پارٹ رکھوں گی کہ لالچ کیا ہے، اس کو ہم سیکھیں گے۔ پہلی بات ہے، خدا کے کلام میں 10 احکام میں یہ ایک حکم ہے جو خدا نے ہم سب کو دیا ہے، ہر ایک انسان کو دیا ہے، کہ ہم نے لالچ نہیں کرنا، ہم نے اس گناہ سے پرہیز کرنا ہے، ہم نے اس گناہ سے باز رہنا ہے، اور ہم نے لالچ نہیں کرنا اور اپنے آپ کو اس گناہ سے پاک رکھنا ہے۔ آج کل ہم لوگ اپنی اس دنیا میں خدا کے احکاموں کو بھول چکے ہیں اور خدا کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی اتنا بڑا لالچ میں نے نہیں کیا۔ لیکن خدا کے کلام میں لالچ چھوٹا ہے یا بڑا، خدا لالچ کرنے سے منع کر رہے ہیں، جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا۔ گھر میں، گھر کی چیزوں کا، گھر کی ایک ایک چیز کا جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، اس کا لالچ خدا نے منع کیا ہے۔ انسان بیوی کا، کسی کی بیوی کا لالچ کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ غلام ہو، لونڈی ہو، بیل ہو، گدھے کا لالچ، یا کلام ایسے کلام میں صاف لکھا ہے، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا۔ اس کا مطلب ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز جو آپ کی نہیں ہے، آپ اس کا اپنے دل میں دوسروں کی چیز دیکھ کر لالچ نہیں کر سکتے کہ یہ ہمیں دے دو، یا یہ میں اسے چھین لوں، یا آپ کو یہ ہو کہ اس کے پاس کیوں ہے۔ خدا کا کلام میں ایسا بھی لکھا ہو سکتا تھا کہ لالچ نہ کر، لیکن خدا نے اپنے کلام میں گہرے طور پر، ڈیٹیل میں، اچھے طریقے، واضح طور پر ہمیں بتایا کہ کسی بھی چیز کا، وہ ایک چھوٹی سی سوئی، کوئی ایک چھوٹی سی پن، کوئی دھاگے کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ہم نے اس کا لالچ نہیں کرنا۔ بائبل مقدس میں واضح طور پر بڑے گھر سے لے کر خدا کے کلام کے مطابق لونڈی، غلام، جانور تک کا ذکر ہے کہ آپ نے جانور کا بھی کسی چیز، بیگانے کی چیز، گدھے کا بھی، یا کسی بیگانے کی کوئی جانور تک کو آپ نے اس کا لالچ نہیں کرنا۔ اور اس سے مزید یہ بھی لکھا ہوا ہے، صاف واضح لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی اور چیز کا، جانور کے علاوہ اور بھی کوئی بھی چیز ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے، کھانے پینے کی ہے، کپڑوں کی ہے، جوتی کی ہے، آپ کے سٹائل کی ہے، کسی بھی چیز کی ہے، آپ نے گاڑی کی، سائیکل کی، بائک کی، اس کی سیلری کی، اس کے والیٹ کی، اس کے پرس کی، اس کے کسی اینک کی، خدا کا کلام نیل پالش کی، اس کی لپسٹک کی، کسی بھی چیز کا، ٹی وی کا، ریموٹ کا، خدا کے کلام میں واضح لکھے کسی بھی چیز کا لالچ نہیں کرنا۔ کسی بھی چیز کا مطلب ہے اس میں بیگانے کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ آپ اس کے مائکرو ویو، اس کا صوفہ، اس کا کچھ بھی جو آپ کا نہیں ہے، اس کی گھڑی، اس کا پیسہ، اس کی دولت، اس کا مال، اس کے رشتہ دار۔ خدا نے یہاں پہ بیوی تک کا ذکر کیا ہے کہ آپ نے بیگانے کی بیوی کا بھی لالچ نہیں کرنا۔ دوسرے کا جو رشتہ اس کے ساتھ بنتا ہے، آپ نے اس کو چھین کے اپنے ساتھ نہیں لینا۔ وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ یہ کوشش نہ کرو کہ اس کا بہن بھائی چھین کر میں اس کو اپنے ساتھ ملا لوں، جوڑ لوں۔
تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں یہاں تک سکھا رہا ہے کہ ہم نے کسی بھی چیز کا لالچ نہیں کرنا۔ اب یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس نوعیت کا اور کس حد تک کہاں کہاں کن کن چیزوں کا ہم نے لالچ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات، لالچ کیا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ لالچ کیا ہے جو ہمیں کرنے سے خداوند نے باز رکھا ہے۔ لالچ کیا ہوتا ہے؟ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ کسی کے پاس، کسی بیگانہ کے پاس، کسی دوسرے کے پاس آپ اس چیز کو دیکھتے ہو، فوراً اگر آپ کے دل میں آتا ہے کہ یہ میں اس سے لے لوں، اور آپ اس سے کہتے ہو، مطلب اس سے آپ مانگتے ہو۔ لالچ جو ہے پہلے تو آپ کے دل میں آئے گا اس چیز کو دیکھ کر۔ پہلا لالچ کب آپ کی زندگی میں آئے گا؟ گناہ کہاں سے جڑیں پکڑے گا؟ جب آپ اس کی چیز کو دیکھتے ہو اور آپ کے دل نے آپ کو کہا کہ یہ میرے پاس ہو، تو لالچ اسی وقت اپنی جڑیں جو ہیں وہ آپ کے اندر اس نے ڈالنی، اس نے آپ کے اندر گھر کر لیا، اس نے آپ کے دل میں وہ لالچ آ گیا۔ دوسرا جو لالچ، ہم لوگ اس لالچ کو کس طرح سے اس کو آگے چلاتے ہیں کہ یہ لالچ ہم کس طرح سے پورا کر لیں، وہ ہے منہ سے مانگ لینا۔ اگر آپ کسی کی دوسرے کی چیز دیکھتے ہو اور اس کو پھر آپ کہتے ہو بھائی یہ چیز مجھے دے دو، اگر تیرے پاس فالتو ہے تو مجھے دے دو۔ پاکیزگی اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی خود سے دے رہا ہو تو آپ رکھ سکتے ہو، لیکن مانگ کر رکھنا، مانگ کر لینا، یہ لالچ ہے۔ پاکیزگی کیا ہے کہ آپ خاموش رہو اور آپ اس چیز کا لالچ نہ کر رہے ہو، اور اگر آپ پاکیزگی میں ہو اور آپ اس چیز کا لالچ نہیں کر رہے ہو تو بائبل ہمیں سکھاتی جو دل میں وہ منہ پر آتا ہے۔ اس کا مطلب دل میں جب لالچ آتا ہے تو آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ یہ مجھے دے دو، تیرے پاس دو ہیں مجھے ایک تو دے دے۔ بھئی وہ آپ کو نہیں دے رہا، آپ اس سے مانگ رہے ہو۔ جب آپ مانگ رہے ہو تو اس کا مطلب آپ کے دل میں اس چیز کا لالچ ہے۔ اگر آپ نے نہیں مانگا اس کا مطلب آپ کا دل پاک اور صاف ہے۔ تو خدا کا کلام ہمیں واضح بتا رہا ہے کہ ہم نے نہیں مانگنا۔ آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ خود کماؤ، محنت کرو اور اپنے لیے وہ چیز خرید لو۔ دوسری چیز ہم اس طرح سے بھی مانگنے سے لے سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی سے یہ کہہ سکتے ہو اس طرح سے کہ اگر آپ نے یہ چیز بیچنی ہو تو آپ مجھے دے دینا، میں آپ کو اس کو پے کر دوں گا، میں اس کا آپ کو معاوضہ دے دوں گا، میں اس کے پیسے آپ کو دے دوں گا، تو وہ لالچ کی کیٹیگری میں نہیں آتا کہ آپ اس کو محنت کی کمائی دے رہے ہو، اپنی محنت دے رہے ہو، مفت نہیں لے رہے۔ مفت آپ تب لے سکتے ہو کہ جب کوئی آپ کو اپنی خوشی سے اور مرضی سے دے، لیکن جب آپ منہ سے مانگتے ہو تو نہ تو اس میں دوسرے کی خوشی شامل ہے اور نہ آپ کی محنت کی کمائی آپ اس کو دے رہے ہو، بلکہ آپ مفت مانگ رہے ہو۔ یہ لالچ ہے۔ آج کل ہم بڑی آسانی سے ایک دوسرے سے چیزیں مانگ لیتے ہیں۔ تیرا والیٹ بہت اچھا ہے، یار مجھے دے دے۔ آپ نے گلاسز بہت اچھی پہنی ہے، مجھے دے دو۔ آپ کی گھر کی فلاں چیز بہت اچھی ہے، آپ کے پاس دو ہیں، مجھے دے دو۔ ہم جگہ جگہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی باتوں پر اس طرح سے لالچ کرتے ہیں۔ تو خدا کا کلام ہمیں منع کرتا ہے، ہم نے بے شک ہم سوئی ہی کیوں نہ مانگ رہے ہوں، وہ لالچ ہے۔ ہم نے اپنے منہ سے کسی سے کچھ نہیں مانگنا۔ کوئی خوشی سے دے گا تو ہم اس کو لے سکتے ہیں کیونکہ وہ پھر آپ نے نہیں مانگا، کسی نے آپ کو دے دیا۔ دوسری بات، لالچ جو ہے اس کو پورا کرنے کے پیچھے آپ جھوٹ کا سہارا لیتے ہو، اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا جھوٹ بولنے سے، جھوٹے لبوں سے خدا کو نفرت ہے۔ آپ لالچ پہلے ہی گناہ کر رہے ہو،
پھر آپ اس لالچ کو پورا کرنے کے لیے آپ جھوٹی زبان کا، جھوٹے لبوں کا اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہو. یعنی ایک گناہ کے ساتھ، اس لالچ کو، گناہ کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور گناہ اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اور وہ ہے جھوٹ. جھوٹ کا سہارا ہم کیسے لیتے ہیں؟ جب ہمیں کسی کی چیزوں کا، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ہماری ضرورت کے پیسے بھی ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں سب کچھ بھی ہوتا ہے، تب بھی جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی کے پاس، ہمارے رشتہ دار کے پاس، ہمارے کسی عزیز کے پاس، ہمارے دوست کے پاس، ہمارے کسی جاننے والے کے پاس زیادہ پیسے ہیں، یا اس کی کمیٹی نکل آئی ہے، یا اس کی سیلری بہت زیادہ ہے، اس کی تنخواہ بہت زیادہ ہے، ہم یہ سوچتے ہیں اس کے پاس تو بہت ہے، چل اس سے تھوڑا سا اسے ٹھگی مار لیتے ہیں، اس سے ہم اور پیسہ جمع کر لیتے ہیں اور مانگتے ہیں. پھر ہم مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ سوچ کے آئی کہ اس کے پاس زیادہ ہیں. اس کے زیادہ پیسوں کو دیکھ کے ہمارے دل میں لالچ کا جو گناہ ہے ہم نے اس گناہ کو اپنے دل میں آنا دیا، اور اس گناہ کو کیسے پورا کریں کہ ہمیں دے دے. اب اس کو ہمیں دے دے. اب اگر دوسرے شخص کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں، لیکن ہم اس کو کس طرح سے جھوٹ کے ساتھ چھپاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ میرے پیسے آئے تھے، فلاں جگہ لگ گئے، میرا خرچہ نہیں پورا ہو رہا، میرے بڑے برے حالات ہیں، میں نے بل نہیں دیا، میرے بچوں کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا، میری بیوی بیمار ہے، میرے بچے بیمار ہیں. آپ اس لالچ کو پورا کرنے کے اتنا ہم نیچے گر جاتے ہیں کہ اپنی بیوی بچوں کو، اپنے شوہروں کو بیماری میں ڈال دیتے ہیں. جھوٹ موٹ کا گناہ میں اس کو یہ کہہ دیتے ہیں یہ بیمار ہے، صرف پیسے لینے کے چکر میں، اپنے اس لالچ کو پورا کرنے کے چکر میں. تو ہم جھوٹ کے ساتھ اپنے لوگوں کو بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ ہم دوسروں کی ہمدردی لے سکیں، اور اس ہمدردی کے ساتھ ہم اپنی لالچ کی ہوس کو پورا کریں. تو جھوٹ کا ہم سہارا لے کر بھی جو ہے وہ اپنے لالچ کو پورا کرتے ہیں. تیسرا ہے ہم من گھڑت کہانیاں گھڑتے ہیں، لمبی لمبی سٹوریاں لوگوں کو بتاتے ہیں اور ان کو اکساتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پاس نہیں ہے، ہم بہت لاچار ہیں، ہمارے پاس پورا نہیں ہوتا، ہمارا گھر بک گیا، ہم سڑک پہ آ گئے. ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو. من گھڑت جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، وہ جو جھوٹ پر ہے، ہم لوگ وہ بول بول کر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اس لالچ کو پورا کرتے ہیں. تو خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں منع کر رہا ہے کہ ہم جو ہے اس طرح کے جھوٹ فریب کے ساتھ، اس میں فریب بھی ہے، صرف جھوٹ نہیں ہے، اس میں فریب ہے، دھوکہ دہی ہے. اور جب دوسرے شخص کو جس کے ساتھ آپ یہ جھوٹ بول رہے ہو اس کی بھی دل آزاری ہے، اس کا بھی دل توڑیں گے، اور اپنے رشتے میں آپ بھروسہ توڑو گے، دوسرے کا یقین توڑو گے، تو لالچ کے پیچھے کتنے گناہ ہیں جو ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، اپنا رشتہ کھو دیتے ہیں اپنے لالچ کی وجہ سے. جو شخص آپ کی بات کا یقین کر رہا ہے وہ پھر اگلی دفعہ کیا آپ کی بات کا یقین کرے گا جب اس کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت واقعی ضرورت ہو کہ آپ کی کوئی مدد کرے، لیکن آپ نے چونکہ پہلے ہی جھوٹ، مکاری، دھوکے بازی اور اپنا بھروسہ توڑا ہے، اپنا رشتہ خراب کیا، تو کوئی آپ کی اس وقت مدد نہیں کرے گا. تو جو آپ کا لالچ ہے وہ صرف ایک گناہ نہیں ہے، لالچ کے پیچھے بہت سے گناہ جنم لیتے ہیں اور اپنی روح کو اور زیادہ خراب کرتے ہیں، اور ہم خداوند کو اور زیادہ تنگ، پریشان اور دکھی کرتے ہیں جب ہم اپنی لالچ کرتے ہیں. ہمیں لالچ کرنے کی بجائے دوسروں کی چیز پر، بیگانی چیز پر جو آپ کی اپنی نہیں ہے، بیگانی کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی کمائی کی نہیں ہے،
آپ کی محنت کی نہیں ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا نے آدم سے کہا کہ تو اپنی محنت کی کھا۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ کوئی اور محنت کرے گا تو تو کھا۔ خدا نے اس کو لالچ نہیں سکھایا کہ تو لے اور چھین اور کھا۔ خدا نے کہا کہ تو محنت کر، تیرا پسینہ بہے گا اس محنت سے، اس کی کھا۔ اس کو ایمانداری اور حق کہتے ہیں۔ وہ اپنی حق کی کھا رہا ہے۔ اس نے محنت کی، اس نے مزدوری کی اور اس نے کھایا۔ اگر محنت کوئی اور کرے، مزدوری کوئی اور کرے، پسینہ کوئی اور بہائے اور آپ کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بے ایمانی کی کھا رہے ہیں، دھوکے کی کھا رہے ہیں، خدا کے کلام سے ہٹ کر کھا رہے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ اپنے لالچ کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس جو چیز نہیں ہے، آپ محنت کریں، اپنے پیسے بچائیں، خوب محنت کریں اور وہ چیز خرید لیں۔ خدا اس میں برکت ڈالیں گے، آپ کی محنت میں بھی اور اس چیز کو لینے میں بھی آپ کی مدد کریں گے، اور آپ وہ چیز حاصل کر لیں گے، کیونکہ خدا جانیں گے کہ اس نے میرے کلام پر عمل کر کے محنت کی ہے اور لالچ کے گناہ سے باز رہنے کے لیے یہ کر رہا ہے، تو خدا اس کی مدد کریں گے۔ جو انسان سست اور کاہل ہے، خدا کلام میں کہتے ہیں کہ چونٹی سے سیکھ کہ وہ کیسے محنت کرتی ہے۔ خدا ہمیں محنت کر کے کھانا سکھا رہے ہیں، لالچ نہیں سکھا رہے۔ وہ کہہ رہے کہ یہ گناہ ہے لالچ، خود محنت کرو اور کھاؤ۔ اور پہلی بات نیکی اس میں ہے کہ پہلے کماؤ اور کھاؤ۔ دوسری نیکی ہے جتنا کمایا اسی میں گزارا کرو۔ جتنا کمایا، جتنا آپ کے پاس ہے اسی میں گزارا کرو۔ اگر آپ کا گزارا اتنے پیسوں میں نہیں ہوتا تو اور محنت کرو۔ دوسروں سے نہ مانگو، دوسروں کی بیگانے چیزوں کا، بیگانوں کے پیسوں کا لالچ نہ کرو۔ اگر آپ کا اس میں گزارا نہیں ہو رہا اور محنت کرو، لیکن بستروں پہ لیٹ جانا اور اپنے بہن بھائیوں، اپنے عزیزوں، اپنے دوستوں، اپنے جاننے والوں کی کمائی پر نظر کرنا لالچ ہے، کیونکہ وہ بیگانے ہیں، کیونکہ وہ آپ نے محنت نہیں کی ہوئی، تو پھر کھائیں گے کیوں؟ بائبل میں لکھا ہے اپنی محنت کی کما اور کھا۔ دوسروں کی کمائی آپ کھا نہیں سکتے، یہ لالچ ہے۔ خدا منع کر رہے ہیں۔ ہم اگر محنت کر کے کمائیں گے اور کھائیں گے اور جتنا ہے اسی میں گزارا کریں گے تو لالچ سے پاک رہیں گے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو پسند آئی اور آپ کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس ہے، تو دل میں یہ لالچ نہ لائیں کہ میں اس سے مانگ لوں۔ مانگنے سے پرہیز کریں تو لالچ سے باز رہیں گے۔ اور اگر آپ کو وہ چیز ضرورت کے تحت چاہیے تو آپ اس کے لیے اور محنت کر کے اپنے لیے خود کما کے خود خرید لیں۔ اور اگر آپ کی وہ خواہش ہے، اس خواہش کو بھی پورا کرنے کے لیے آپ محنت کریں اور اس کو اپنے کمائی سے، اپنی محنت سے اس کو لے کر آئیں، کسی کی کمائی سے نہ لے کے آئیں۔ اور خداوند جو ہے وہ ہمیں منع کر رہے ہیں۔ میں دعا کروں گی کہ خدا ہم سب کو اتنی عقل، دانائی اور فہم دے کہ ہم بیگانہ چیز کا لالچ نہ کریں، بے شک وہ سوئی ہے یا دوسرے کی کمائی ہے۔ ہم بہت آسانی سے آج کل اپنے بہن بھائیوں سے جب دل کرتا ہے ہم ان کو اپنی مجبوریاں، من گھڑنت کہانیاں، جھوٹ، فریب، دھوکہ دے کر ہم لوگ ان سے پیسے مانگ لیتے ہیں۔ یہ لالچ ہے اور اس کی سزا، گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، اس کی سزا موت ہے۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے اس طرح کا لالچ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب ہم اپنے بہن بھائیوں کو اچھے حالات میں دیکھیں تو لالچ کرنے کی بجائے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ خداوند آپ کا شکر ہے کہ میرا بہن بھائی
اچھا کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اچھا کما رہا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ خداوند آپ کی یہ نیک نیتی دیکھ کر آپ کو بھی برکت دیں گے، لیکن یہ اپنے دل میں سوچ لینا کہ چل میرا بھائی امیر ہے، میری بہن امیر ہے، وہ زیادہ کماتا ہے تو میں اس سے اب کھانا شروع کر دوں، تو یہ لالچ ہے۔ آج آپ کھا لیں گے، سال کھا لیں گے، 2 سال، 10 سال، ساری زندگی بھی کھا لیں گے، لیکن اس کا نتیجہ موت ہے، کیونکہ جو کوئی بھی خدا کے کلام کو توڑے گا، خدا کے کلام کے خلاف جائے گا، اس کو موت کی سزا ملے گی۔ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے آج یہ کلام دیا، کیونکہ آج کل ہم لوگوں کی کمائیوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں، لوگوں کی چیزوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں، اور منہ کھول کھول کے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ زیادہ چیز تو نہیں مانگی، لیکن اس کے بعد چیز کی نہیں ہے، وہ چھوٹی ہے بڑی ہے۔ خدا کے کلام میں مرقوم ہے کہ ہم نے لالچ نہیں کرنا، کیونکہ جب ہم چھوٹی چیز بھی مانگیں گے، آپ کی روح خراب ہوگی، آپ کی روح میں گناہ آئے گا، آپ کی روح میں لالچ کا گناہ آئے گا۔ اور بائبل مقدس سکھاتی ہے کہ تھوڑا خمیر گندے ہوئے سارے آٹے کو خمیرہ کر دیتا ہے، کہ تھوڑا آج آپ چھوٹی چیز مانگیں گے، وہ لالچ جو چھوٹا چھوٹے پیمانے پہ پھر وہ بڑھتا بڑھتا خمیر ہو جائے گا، اور پورے کے پورے آپ لالچی بن جائیں گے۔ اس لیے ہم نے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، اس لیے خدا کے کلام میں صاف لکھا ہے کہ کچھ بھی نہیں مانگو، نہ گھر، نہ بیوی، نہ اس کا غلام، نہ لونڈی، نہ بیل، نہ گدھا اس کا، نہ کوئی بھی اور چیز، کوئی چھوٹی سی سوئی بھی نہ مانگے، تو ہمارے اندر جو ہے وہ لالچ نہیں آئے گا، لالچ کی بدی جو ہے وہ ہمارے اندر جنم نہیں لے گی، وہ چھوٹی ہے یا بڑی۔ خداوند ہم سب کو بہت طاقت دے، توفیق دے، روح القدس کی ہدایت دے، ہمیں زور دے، قوت دے، تاکہ ہم اس لالچ کو جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے نکال باہر پھینکیں، لوگوں سے مانگنے کی بجائے خود محنت کریں۔ باپ آسمانی یسوع کے نام سے ہم سب کو بہت برکت دے، آمین۔ خداوند نے چاہا تو نیکسٹ کلام میں ہم اس لالچ کو اور دیکھیں گے، جو کہ ہم پارٹ 2 بنائیں گے، آمین۔ خداوند کا شکر ہے، ہاللیلویہ۔